اینڈ اوور ٹو یو. بہت شکریہ عروج. عروج کو شاید ایک بات یاد ہو, کل ہم جا رہے تھے کہیں راستے میں, تو میں نے عروج سے کہا عروج 14 اگست کو خالی 2 دن رہ گئے, اور تم دیکھ رہی ہو کہ راستے میں جتنی رکشے, گاڑیاں, ٹرکیں, بسیں ہیں, ان میں اکثر کے اوپر پاکستان کا فلیگ نہیں ہے, جبکہ چند سال پہلے 14 اگست سے کئی دن پہلے گاڑیوں میں بڑے شوق سے آپ پاکستان کا جھنڈا لگا کے گھومتے تھے, بڑے فخر کے ساتھ. آج بہت کم ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو اگلے سال شاید یہ بھی نہ رہے. آج ہمارے کالرز نے ایک بات کی, اور میں اس پہ آگے آ کے جاتا ہوں. ایک کالر نے شیطان والی بات کی کہ رمضان میں شیطان کو پروردگار قید کر دیتا ہے, اور اس حوالے سے ایک صاحب نے خودی کی بھی بات کی. تو میں ان تمام باتوں کو ظاہر تفصیل سے میں نہیں بات کر سکتا, اس کے لیے جمعرات کا میرا لیکچر ہوتا ہے, اس میں 1 گھنٹہ نان سٹاپ بات کرتا ہوں اور ایک موضوع پہ بات کرتا ہوں, مگر کچھ آپ کو ہنٹس اور اشارے دیتا جاؤں, اور اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا سمجھ لیں. دیکھیں, جب خدا یہ کہتا ہے پروردگار ہم سے کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں, اس کا مطلب ہے کہ رب میں اور ہم میں کوئی فاصلہ نہیں ہے, وہ اتنا قریب ہے کہ جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور یہ دوری جو آپ نے رکھی ہے, یا اسے نہیں پہچان پاتے یا نہیں محسوس کر سکتے, یہ آپ کی انا پرستی کی وجہ سے. یہ انا کیا ہے, اور اس انا پرستی سے جان کیسے چھڑائی جا سکتی ہے؟ یہی انا پرستی آپ کو روکتی ہے معافی مانگنے سے, کیونکہ معافی مانگنے کا مطلب ہے آپ جھکے, اور کوئی شخص جس میں انا ہوگی وہ انا اس کو جھکنے نہیں دے گی. اور کسی کو معاف کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک ریزن چاہیے. آپ کے دل میں جو گرج ہے, آپ کو وہ بدلا, اور وہ بدلے کا تعلق جو ہے, یا ریونج کا تعلق جو ہے, یا وینجس کا تعلق جو ہے, یہ آپ کی انا سے ہے. ایک چھوٹی سی کہانی بتاتا ہوں, اور اس کہانی کو سننے کے بعد ایک سمجھ لے بات کہ یہ جھگڑا, یہ لڑائی, یہ اسٹرگل, یہ اصل جہاد آپ کا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں, ہمارے علماء کرام کہتے ہیں نفس کے خلاف جہاد. جب تک آپ زندہ ہے یہ جہاد جاری رہے گا, اور یہ بہت بڑا جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف. جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا, اس نے سب کائنات اس کے اختیار میں آ گئی. ایک بادشاہ تھا, بڑے عبادت گزار, بڑا پرہیزگار, بڑا متقی, بڑے علم حاصل کیا, مگر اسے پتا تھا کہ تمام چیزوں کے باوجود, میری نمازیں, میری دعائیں, میری تمام چیزوں کے باوجود مجھے پتا ہے کہ میرے اندر میری جو انا ہے نا, اس نے مجھ میں اور رب کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی. جب تک میری انا نہیں جاتی, ایگو نہیں جاتا, میں اپنے رب کے قریب نہیں ہو سکتا. اسے پتا چلا کہ کوئی شخص آیا ہے اس کے ملک میں, جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ عجیب سا شخص ہے, کوئی ملنگ ہے, کوئی دیوانہ ہے, کوئی فقیر ہے, پتہ نہیں کون ہے. بادشاہ نے اپنے سپاہی بھیجے, فقیر نے منع کر دیا کہ میں بادشاہ کے پاس کیوں جاؤں, بادشاہ کو کام ہے تو میرے پاس آئے. خیر بادشاہ اس کے پاس گیا اپنے تمام وزیروں کو لے کر, اور کہا کہ میں تمہارے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ سنا کہ تمہارے میں صلاحیت ہے کہ میرے اندر جو ایگو ہے اسے تم ختم کر سکتے ہو, اور یہی ایگو جو ہے وہ میری تمام عبادتوں کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے, کیونکہ وہ عبادت میرا ایگو کرتا ہے, میں تھوڑی کر رہا ہوں. اور عبادت اگر ایگو کرتا ہے تو ایگو بڑھتا ہے, اور رب کو ایگو کی عبادت نہیں چاہیے, رب کو تو ایگو کی نفی چاہیے, کیونکہ یہ شیطان ہے, یہ ابلیس ہے ایگو. آپ میرے لیے کچھ کریں. اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت, مگر ایک شرط ہے. شرط یہ کہ رات کے 12 بجے تم میرے پاس آؤ گے, کوئی وزیر تمہارے ساتھ نہیں ہوگا, کوئی سپاہی نہیں ہوگا, اکیلے آؤ گے, اور تمہارے جسم پر کوئی ہتھیار نہیں ہوگا, اور یہ ڈنڈا میرے پاس پڑا, دیکھو اس ڈنڈے سے میں تمہارے ایگو کو مار دوں گا. اب بادشاہ بڑا حیران, اس نے کہا یہ لال لال آنکھیں, یہ شخص عجیب سا ہے, پتہ نہیں رات کو کیا کرے. خیر جی وہاں سے وہ گیا, اس کے تمام وزیروں نے اس کو مشورہ, جیسے ہمارے وزیر دیتے ہیں کہ بادشاہ سلامت خبردار مت جائے گا, وہ پاگل جنونی آدمی لگتا ہے, وہ آپ کو مار ڈالے گا, آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ اپنے محل میں رہیں, آپ کو کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کی, آپ تو ماشاءاللہ اتنے پرہیزگار ہیں. مگر رات بادشاہ بے چین تھا. رات کے ایک پل وہ اکیلا آیا بغیر ہتھیار کے, فقیر کے سامنے بیٹھا. فقیر نے آنکھیں بند کر, یہ ڈنڈا میرے ہاتھ میں, اپنے اندر ڈھونڈ ایگو کو. بادشاہ ڈھونڈتا رہا, تھوڑی دیر بعد فقیر پوچھے ملا, وہ کہتے بادشاہ کہ نہیں ملا, ڈھونڈتا رہے. صبح ہو گئی. جب صبح ہو گئی تو بادشاہ کو کہا, فقیر نے آنکھیں کھول. بادشاہ نے آنکھیں کھولی, بڑا افسوس تھا اس کو, چہرے پہ بڑا دکھ تھا. اس نے فقیر سے کہا میں نے یہ آج کے دن بھی ضائع ہو گیا, میں اپنے ایگو کو ختم نہیں کر سکا. تو فقیر نے کہا کہ دیکھ تجھے ایگو ملا؟ اس نے کہا نہیں. کہتا دیکھ جب زندگی میں اسے ڈھونڈے گا تو کبھی نہیں ملے گا. تو زندگی غفلت سے گزارے گا تو تیرا ایگو, تیری انا پرستی تجھے زندگی بھر ڈومینیٹ کرے گی, تجھ پہ راج کرے گی, تیرے ذہن پہ حکم کرے گی. تو اس کا راز یہ ہے ایگو کو ختم کرنے کا کہ لیو وتھ اویئرنیس, شعور کے ساتھ رہو,
زندگی گزارو کہ میرا ایگو تو نہیں کنٹرول کر رہا, یہ میرا ایگو تو نہیں ہے جو غصہ کر رہا ہے, یہ میرا ایگو تو نہیں ہے جو کسی کی تعریف کر رہا ہے, یا کوئی میری تعریف کر رہا ہے میں خوش ہو رہا ہوں, تو کون خوش ہو رہا ہے, میں ہو رہا ہوں یا ایگو ہو رہا ہے. ہم منڈے آپ سے ملاقات کریں گے اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار مجھے اور آپ کو اور پاکستان کے تمام شہریوں کو امن میں رکھے, اور مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم خوشیاں جو ہمارے پاس ہیں بے تحاشا ہم دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.